آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا حبیب اللہ۔ اللہ کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 54 میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، لہٰذا اب اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں توبہ کرو، اس طرح کہ تم اپنے لوگوں کو قتل کرو، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ کا بیک گراؤنڈ کچھ اس طرح ہے، گزشتہ درس قرآن میں ہم نے آپ کو بیان کیا تھا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم میں سے 70 افراد کو لے کر کوہ طور پر گئے، وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تورات عطا کی، وہاں سے آپ جب واپس اپنی قوم میں آئے تو دیکھا کہ قوم میں سے ایک بڑی تعداد وہ مشرک ہو چکی ہے، اللہ کے علاوہ انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا کر اس کی پوجا کرنا شروع کر دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر بڑے ناراض ہوئے، اس پر قوم کو آپ نے کافی ڈانٹا سمجھایا، تو اب پھر قوم نے کہا کہ اب ہم معافی مانگنا چاہتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول کیسے ہوگی؟ تو اس وقت اللہ پاک کی طرف سے ان کی قوم کی توبہ کی یہ صورت بیان کی گئی کہ جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی ہے ان لوگوں کو وہ لوگ قتل کریں کہ جنہوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی، یعنی جو مسلمان ہیں یہ مشرکوں کو قتل کریں، اور قتل ہونے والے جو مجرم ہیں جو اللہ کے علاوہ بچھڑے کی پوجا کرنے کے جرم میں شریک ہوئے، وہ لوگ راضی خوشی کے ساتھ قتل ہو جائیں۔ اگر ایسا ہوگا تو پھر ان لوگوں کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ صبح سے شام تک 70,000 لوگوں کو اس طرح قتل کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، معافی مانگی، یا اللہ میری قوم پر رحم فرما، کوئی ایسا سبب، کوئی ایسی معافی کی صورت ہو جائے کہ یہ لوگ قتل ہونے سے مزید بچ جائیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ جو قتل ہو چکے وہ شہید کہلائیں گے، اور جو باقی بچ گئے تو ان لوگوں کی بخشش ہو گئی، اور قتل کرنے والے اور قتل ہونے والے دونوں کو ہم نے بخش دیا۔ اسی بات کا ذکر اس آیت کریمہ میں موجود ہے کہ جب اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اور اپنے محبوب علیہ السلام سے اللہ کریم فرما رہا ہے پیارے حبیب اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، اب اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو کہ اب تمہارے جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی وہ لوگ پوجا کرنے والوں کو، شرک کرنے والوں کو قتل کریں۔ اس طرح ان کی توبہ کی صورت بنی۔ اس آیت کریمہ سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ شرک کرنے سے مسلمان مرتد ہو جاتا ہے، اور مرتد کی سزا وہ قتل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے یہ جو مشرک ہوتا ہے، جو مرتد ہوتا ہے، یہ بغاوت کرنے والا ہوتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا باغی ہو اسے قتل کرنا ہی حکمت کے مطابق ہے۔ ایک ہوتا ہے مشرک، ایک ہوتا ہے مرتد، ایک ہوتا ہے غیر مسلم۔ تینوں میں فرق سمجھیے۔ غیر مسلم وہ بندہ ہوتا ہے کہ جو شروع سے ہی وہ مانتا ہی نہیں اللہ کو، غیر مسلم ہے، مسلمان ہے ہی نہیں، جیسے ہندو ہے، سکھ ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں،
آج کل کے جو دور کے ہیں تو غیر مسلم ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ اچھا، دوسرے نمبر پر وہ لوگ کہ جو پہلے مسلمان تھے، مسلمان ہونے کے بعد اب انہوں نے معاذ اللہ کوئی کفریہ کام کرنا شروع کر دیے۔ جیسے مسلمان تھا، ایک اللہ کو مانتا تھا، اب اس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی معبود ماننا شروع کر دیا، بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ جیسے آج کل کے جو اداکار ہیں، فلموں کے جو اداکار ہوتے ہیں، بتوں کی پوجا وہ کر رہے ہوتے ہیں، اگرچہ دکھانے کے لیے کریں لیکن ہے تو شرک ہی، اس سے جائز تھوڑی ہو جائے گا۔ اگر دل کے اندر ان کے یہ ایک نظریہ بیٹھ جاتا ہے کہ جی یہ بھی ٹھیک ہے، جیسے کئی ایسے بظاہر نام کے مسلمان اداکار یا بڑے لوگ ہوتے ہیں، بظاہر دنیاوی اعتبار سے بڑے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں خیر جی یہ بھی خدا ہے، کوئی بات نہیں، یہ بھی ایسا ہی ہے، تو ایسے لوگ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ یا اسی طرح اللہ کو ایک ماننے والا، نبی پاک علیہ السلام کو اللہ کا آخری نبی ماننے والا، بعد میں اس کا ذہن بدل جاتا ہے، برے لوگوں کے پاس بیٹھ کر اس کے نظریات بدل جاتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کو اللہ کا آخری نبی ماننے سے یہ انکار کر دیتا ہے، تو یہ مرتد ہو جائے گا۔ اور مرتد کی سزا دین اسلام کے اندر وہ قتل ہے، یعنی حاکم اسلام جو ہے وہ اس کو قتل کرے گا۔ ہر بندے کا مسئلہ نہیں کہ ہر بندہ اپنی مرضی سے فتوے لگائے، ہر بندہ اپنی مرضی سے فیصلے کرے کہ جی یہ مرتد ہو گیا میں اس کو قتل کر دیتا ہوں، ایسا ہر بندے کا یہ اختیار نہیں ہے۔ ہر بندہ کرے گا تو پھر معاملہ سارا کا سارا خراب ہو جائے گا۔ اچھا جی، اور تیسرے نمبر پر مشرک۔ مشرک وہ غیر مسلم ہوتا ہے کہ جو اللہ کو بھی مانتا ہے، اللہ کے ساتھ ساتھ دوسرے کو بھی اللہ کے برابر کا شریک مانتا ہے۔ اب شرک تین طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے شرک فی الصفات، ایک ہوتا ہے شرک فی الذات، ایک ہوتا ہے شرک فی العبادت۔ شرک فی الذات یعنی اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ماننا، جیسے موجودہ دور کے جو عیسائی ہیں، ان کا نظریہ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں جس طرح اللہ خالق ہے، مالک ہے، اسی طرح اللہ کی الوہیت کے اندر معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام بھی شریک ہیں، کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور خدا کا بیٹا وہ بھی خدا ہوتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ بی بی مریم یہ بھی خدا ہیں، کہ وہ خدا کی بیوی وہ بھی خدا ہوتی ہے، معاذ اللہ، یہ شرک ہے۔ اسی طرح اگر کوئی درختوں کو خدا بنا لیتا ہے، کوئی سورج کو خدا بنا لیتا ہے، کوئی شیطان کی پوجا کرتا ہے، آج دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جو شیطان کی پوجا کرتے ہیں، تو یہ لوگ مشرک کہلاتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے ذات میں شرک۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک، وہ کیا ہے؟ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کر سکتا ہے، اسی طرح کوئی دوسرا بھی مدد کر سکتا ہے، یہ اللہ کی صفات میں شرک ہو گیا۔ مثلا ہم سنیوں کا، مسلمانوں کا ہمارا یہ نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو پیارے ہیں، جیسے اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے ولی ہیں، یہ اگر کسی کی بھی مدد کرتے ہیں تو ان کا اپنا ذاتی کچھ بھی نہیں ہوتا، ایک ذرہ برابر بھی یہ کسی کی مدد نہیں کر سکتے ذاتی طور پر۔ ہاں، اللہ نے جتنی ان کو طاقت دی ہے، جتنا ان کو اختیار دیا ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ کے حکم سے یہ مدد کر سکتے ہیں، یعنی ذاتی ان کا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اگر کوئی بندہ یوں نظریہ بنا لے کہ جیسی اللہ کسی کی مدد کر سکتا ہے، کسی کو بیٹا دیتا ہے، کسی کو روزی دیتا ہے، کسی کو بیماری سے شفا دیتا ہے، اگر کوئی معاذ اللہ یوں عقیدہ بنائے کہ غوث پاک بھی اسی طرح کسی کو بیٹا دے سکتے ہیں، غوث پاک بھی اسی طرح ذاتی طور پر کسی بیمار کو شفا دے سکتے ہیں، یا نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں اگر کوئی یہ نظریہ رکھتا ہے تو یہ اللہ کی صفات میں شرک ہو گیا، یہ بندہ بھی مشرک ہے۔ ٹھیک ہے، ذاتی طور پر اللہ کے علاوہ کوئی بندہ، کوئی مخلوق ایک ذرہ برابر بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ تیسرے نمبر پر عبادت میں شریک۔ عبادت میں شرک کیسے ہوگا؟ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق ہے، عبادت کا حقدار ہے، اگر کوئی بندہ یہ کہے اسی طرح فلاں انسان یا فلاں چیز عبادت کی حقدار ہے، جیسے بتوں کے بارے میں ہندو لوگوں کا نظریہ ہے کہ جس طرح اللہ عبادت کے لائق ہے، ٹھیک ہے، اس کی عبادت کرنی چاہیے، اس طرح بتوں کے سامنے بھی سجدے کرنے چاہیے، تو یہ اللہ کی عبادت میں شرک ہو گیا۔ تو تینوں طرح کے کام کرنے والے مشرک کہلاتے ہیں۔
اللہ کریم کا قرآن میں وعدہ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، فرمایا بے شک اللہ کریم شرک کرنے والوں کو نہیں بخشتا، اس بات کو نہیں بخشا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ہاں شرک کرنے والوں کے علاوہ جس کو چاہے اللہ بخش دیتا ہے۔ تو کافر مشرک کی بخشش نہیں، مسلمان ہے توبہ کر لیتا ہے، پہلے مشرک تھا بعد میں توبہ کر کے سچے دل سے کلمہ پڑھ کر ایمان لے آتا ہے، تو ایسے بندے کی بخشش ہے۔ تو یہ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ تو مرتد کے بارے میں یہاں پر ایک جو موسیٰ علیہ السلام کی جس قوم میں سے 70,000 لوگوں کو جو قتل کیا گیا، تو کوئی یہ نہ سمجھے معاذ اللہ ان لوگوں پر ظلم ہو گیا، بالکل انصاف ہوا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغاوت کی۔ اور دنیا کا قانون کیا ہے؟ آپ دنیا کے کسی بھی قانون کو اٹھا کر دیکھ لیں، جس بھی جگہ جس بھی ملک میں آئین سے مخالفت کی گئی، آئین سے بغاوت کی گئی، ملکی قانون سے جس نے بھی بغاوت کی، تو اس ملک کا قانون کیا ہوتا ہے؟ اس کو قتل کر دو، یہی ہوتا ہے۔ تو دنیا کا قانون بھی یہ ہے، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ دنیا والوں نے یہ قانون اللہ کے پاک کلام قرآن سے یہ لیا ہے، تو یہ بالکل انصاف کے مطابق۔ اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے مالک کا کہ اس سے بغاوت بندے نے کی، اللہ نے کہا اگر تم قتل ہو جاتے ہو تو تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی، یعنی دنیا میں تھوڑی سی سزا، قیامت کی ہزاروں سال کی جو زندگی جنت والی ہے وہ اس کے لیے اللہ عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ تو اللہ کا احسان ہے۔ اسی بات کو رب نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ یہ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تو یہ اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے، بہتری ہے۔ اچھا جی، بنی اسرائیل کے جو موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے کوہ طور پر، پیچھے بنی اسرائیل کا جرم صرف ایک یہ نہیں تھا کہ انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کی، ایک جرم ان کا یہ تھا انہوں نے مجسمہ بنایا۔ مجسمہ سازی یہ حرام ہے، ٹھیک ہے؟ آج بھی جو بت بنائے جاتے ہیں، ہاتھوں سے جو چیزیں اس طرح کی بنا کر بنائی جاتی ہیں، اس کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہوتی۔ اچھا جی، دوسری نافرمانی اللہ کے نبی حضرت ہارون علیہ السلام، جن کو موسیٰ علیہ السلام اپنے پیچھے نائب چھوڑ کر گئے تھے، ان کی انہوں نے نافرمانی کی۔ تیسرا جرم، بچڑے کی پوجا کر کے یہ مرتد ہو گئے، مشرک ہو گئے۔ تو یہ جو ان کے جرم تھے، یہ جرم ان کے بہت شدید قسم کے تھے، جس کی انہیں سزا دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ البقرہ آیت نمبر 55 اور 56 میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے جب تک اعلانیہ خدا کو دیکھ لیں، جب تک اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں، تو تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے تمہیں کڑک نے پکڑ لیا۔ یہاں سے بنی اسرائیل کی ایک اور نافرمانی کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کی اور ایک نافرمانی کی، یعنی وہ لوگ جو گئے وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر، تو وہاں پر جا کر بجائے اس کے کہ یہ لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے اللہ نے چلیں ہمیں اپنے قرب کی نعمت سے نوازا ہے، وہاں پر کہنے لگے کہ اے موسیٰ ہم تیرے خدا کو اس وقت مانیں گے جب ہم اعلانیہ طور پر دیکھیں گے اللہ کیسا ہے۔ تو اس پر پھر انہیں سزا دی گئی۔ کس کی تفصیل کیا ہے، تھوڑی تفصیل اس کے اندر ہے، اور کیا کیا چیزیں انشاءاللہ اگلے درس قرآن میں اس بات کو میں بیان کروں گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے ہمارے لیے اس میں سبق وہ یہ ہے کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دین اسلام بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر ہمیں کرنی چاہیے۔ جس نعمت کی قدر نہیں کی جاتی وہ نعمت پھر بندے سے لے لی جاتی ہے۔ دوسری چیز، بنی اسرائیل کے اگر ہم حالات سن ہی رہے ہیں، ان لوگوں کی ایک نافرمانی جو ہمیں پتہ چلی کہ موسیٰ علیہ السلام گئے پیچھے نائب اپنا چھوڑ کر گئے، تو ان لوگوں نے اس نائب کو وہ اہمیت نہیں دی، نافرمانی کی، جس کے نتیجے میں یہ پھر غلط کاموں کی طرف چل پڑے۔ اس میں ہمیں دو باتیں سیکھنے کی ہیں ہمارے لیے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ دیکھیے ایک تو جو بندہ قوم کا سربراہ ہوتا ہے، میں نے پچھلی بار بھی عرض کیا تھا
وہ اگر باہر جاتا ہے تو پیچھے جب کسی کو نائب بنا کر اسسٹنٹ بنا کر جاتا ہے تو قوم کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے، پیچھے والے افراد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو بھی وہی رسپیکٹ دیں، اس کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کریں جیسا کہ اصل حاکم کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کی نافرمانی، اس کی بات نہ ماننا، یہ دراصل اس کی نافرمانی کہلاتی ہے۔ اور قوم کے لیے بات یہ ہے کہ جناب یہاں پر ہم نے اس کا خیال بھی کرنا ہے، اور اسی طرح جب آپ باہر جاتے ہیں تو کبھی بھی کسی قوم کو بغیر رہنما کے نہ چھوڑا جائے۔ جس قوم کو رہنما کے بغیر چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ قوم پھر بھٹک جاتی ہے، گمراہ ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے امام صاحب ہوتے ہیں، امام صاحب بھی جاتے ہیں تو پیچھے نائب امام ہوتے ہیں، مؤذن عموماً، تاکہ امام کی غیر موجودگی میں پیچھے نماز پڑھائی جا سکے۔ اب امام صاحب بھی چھٹی پر ہوں، مؤذن صاحب بھی چھٹی پر ہوں تو نمازی پھر کیا کریں گے؟ مصلی پر آنا ہر ایک کا تو کام نہیں ہوتا نا کہ مصلی پر آ کر نماز پڑھا سکے۔ بات کرنا تو آسان ہوتا ہے کہ جی قرأت ٹھیک نہیں ہے، یہ مسئلہ ٹھیک نہیں، وہ ٹھیک نہیں، لیکن مصلی پر کھڑا ہونا تو یہ تو پھر ظاہری بات ہے، جو ایکسپرٹ ہوگا وہی اس کا صحیح اندازہ کر سکے گا، وہی صحیح طریقے سے نماز پڑھا سکے گا۔ تو دنیاوی اعتبار سے بھی آپ دکان پر ہوتے ہیں، دکان پر سیٹ جب جاتا ہے تو پیچھے کہتا ہے بھی دیکھو یہ بندہ ہے میری غیر موجودگی میں، باقی لڑکوں کو کہا جاتا ہے اس کا خیال کرنا۔ باپ گھر سے باہر جاتا ہے تو پیچھے باپ اپنے بڑے بیٹے کے سپرد گھر کو کر کے جاتا ہے۔ اور دینی اعتبار سے بھی نبی کریم علیہ السلام کی جو مبارک تعلیمات ہیں اس کے اندر بھی یہ باتیں ہمیں ملتی ہیں کہ بڑا بھائی باپ کی جگہ ہوتا ہے، بڑی بہن ماں کی جگہ ہوتی ہے۔ اسی طرح بڑی بہن بھی نہیں تو پھر خالہ وہ ماں کی جگہ ہوتی ہے۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کریں میں بخشا جاؤں، تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری ماں ہے، ماں کی خدمت کرو، دعا روکا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں تو نہیں ہے، فرمایا پھر خالہ کے پاس جاؤ، اپنی خالہ سے دعائیں لو، جس کا مفہوم یہ ہے کہ انشاءاللہ تمہاری بخشش ہوگی۔ تو اس طرح یہ ایک دنیاوی طور پر بھی یہ چیزیں ہیں، یہ ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں، کوتاہیوں، لغزشوں، خطاؤں سے درگزر فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، نور قرآن سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرما۔ مالک کریم بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو قرض دار ہیں انہیں بارے قرض سے نجات عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔